یاد رکھیں کہ جوانی کے بارے میں کیا کہا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو. بہت قیمتی وقت ہے. بڑھاپے میں بعض اوقات جوان آدمی عبادت کرنے والا بنتا ہے لیکن لمبا رکوع کر سکتا ہے نہیں، پیٹھ درد ہوتی ہے. لمبے قیام نہیں کر سکتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتا ہے. زیادہ تلاوت کر سکتا ہے، حلق سوکھ جاتا ہے. آنکھ ٹھیک نہیں ہے، سر درد کرنے لگتا ہے. تو آدمی بعض اوقات بڑھاپے میں بہت ساری نیکیاں کرنا چاہتا ہے لیکن جسم ساتھ دیتا ہے نہیں. جوانی کی عمر کو غنیمت جانے. اور مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. آپ بس میں جاتے ہیں کمپنی کے لیے، آپ کا آدھا سے 1 گھنٹہ اس میں جاتا ہے. آپ بائک پر جا رہے ہیں کہیں پہ پیسہ وصولنے کے لیے، کمپنی کا، آپ کی دکان کا. آپ بائک کے اوپر آپ ذکر نہیں کر سکتے؟ آپ ذکر کریں. آدمی بس دکانوں کے بورڈ دیکھتا جاتا ہے. آپ دیکھیے عموماً گاڑی میں آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ دکان، وہ دکان، اس کا نام، اس کا نام. کیا ہے یہ؟ آپ کی زندگی میں اگر مان لیجئے سال میں آپ روزانہ 1 گھنٹہ جانے میں 1 گھنٹہ آنے میں، سال میں کتنے گھنٹے ہوئے؟ 2. ہاں نے بولے تو نہیں، میں سمجھتا روز کے 2 گھنٹے، سال کے کتنے ہوئے؟ مان لیجئے آپ 365 دن نہیں جاتے ہیں، مان لیجئے آپ صرف 200 دن جاتے ہیں، کتنے گھنٹے ہوئے؟ 400 گھنٹے. تو 400 گھنٹے 20 دن کے 20 گھنٹے کا دن پکڑ کے چلیے، کتنے ہوئے؟ نہیں آتا، پیسے کا بولوں تو چل دیا 20 لگاتار 20 دن، یعنی اتنا وقت آپ کا ایسے ہی ویسٹ ہو رہا ہے. 20 دن آپ کی زندگی کے زیرو ہے. وہ خالی بورڈ دیکھنے میں جا رہے، پیڑ، ہاں نیلا، یہاں پہ رستہ بن رہا، یہ نئی دکان کھلی، یہ نیا مال کھلا، یہی کیا ہے اس کا؟ حاصل ہے کچھ اس کا؟ تو آپ کی زندگی کے سال میں بول رہا ہوں، زندگی کے نہیں، سال کے 20 اتنے گھنٹے آپ کے 200، یعنی سال میں اتنے دن آپ کے 400 گھنٹے آپ کے یوں ہی جاتے ہیں. اور جو آدمی دن بھر گاڑی پہ رہتا کلیکشن کے لیے، اس کا تو کیا حال ہے بتائیے. کیا وہ سبحان اللہ الحمدللہ یا کوئی سورہ پڑھ رہا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، یا استغفار کر رہا ہے، اس کی زندگی وہ چل رہا ہے گاڑی پہ، لیکن یہ زندگی چل رہی، کاؤنٹر چل رہا ہے اس کا. یہ آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے. کتنے ایسی مجالس آدمی کی ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے یہاں بیٹھا ہے، 20 نمبر میرے پہلے ہیں، 20 کے 19 ہوئے، 19 کے، وہ گنتا رہتا ہے. ذکر کرتا رہے بھائی، ذکر کر. موبائل میں قرآن ہے نا تیرے پاس، مصحف کھول کے پڑھ، مصحف کھول کے پڑھ. وضو نہیں ہے، ارے اس کے اوپر اسکرین گارڈ لگا، ایسا جو ڈیٹیچبل ہو، اس کو چھوئے گا تو بھی مسئلہ نہیں ہے. بہت ڈر لگتا، نہیں معلوم نہیں صحیح ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے ایسا موبائل لے جس کو پین سے تو یہ کر سکتا ہے، سٹک سے یہ کر سکتا ہے. پڑھ. روزانہ کتنا قرآن پڑھ سکتا ہے. اوقات اپنے ضائع مت کیجیے، اوقات اپنے ضائع مت کیجیے. کتنا وقت آدمی بچا سکتا ہے. الگ سے ذکر بیٹھ کے کرنے کو نہیں ملتا نا آپ کو، نہیں، بہت بیزی زندگی ہے آپ کی. کسی کی زندگی اتنی بیزی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو یاد نہ کر سکے. دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی، عورتیں گھر کے اندر ہیں، روٹی بناؤ، یہ کرو وہ کرو، کیا ہے؟ گانے گنگنانے سے اچھا ذکر کر. آٹا گوندنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کم سے کم 10 منٹ تو لگتے ہیں. وہ 10 منٹ ذکر کر. پرابلم کیا ہے؟ آدمی کرنا نہیں چاہتا ہے. کون اتنا کرے گا؟ سبزی ترکاری کھانا بنا رہی کچن میں، کم سے کم 2 گھنٹہ جاتا ہے عورتوں کا. 2 گھنٹہ جاتا کہ نہیں جاتا؟ جاتا ہے. وہی 2 گھنٹے واپس اس کی بھی وہی ہوئے گاڑی والے کے، لیکن اس کے 365 ہیں. اس کے جاب پہ نہیں ہے وہ، یہ الٹیمیٹ جاب ہے اس کا زندگی بھر کا. بیمار رہی تو بھی اٹھ کے بنانا پڑتا کھانا اس کو. سال کے 365 دن اگر وہ روزانہ 2 گھنٹہ کھانا بنانے میں جا رہا ہے، منیمم پکڑ کے چل رہا ہوں میں، جس میں اور کوئی سیکنڈری ایکٹیویٹی نہیں ہے، خالی بنانا، بس ہنڈی دیکھتے رہنا، اس میں اگر وہ 2 گھنٹہ اگر سال میں، تو سال میں 365 کے دگنا کتنا ہوتا ہے؟ 730.
آپ سوچیے. اور اس کے علاوہ کتنے اوقات سے روزانہ لیٹتے وقت میں آپ لیٹے ہوئے ہیں, گھڑی کا کاٹا دیکھنے سے اچھا, بہت سے لوگ کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے, گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, 1 بجا 2 بجا 3 بجا, اس طرح سے وقت گزارتے ہیں. آپ سوتے وقت میں آپ کا کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ کو لگتا ہے سونے میں, کئی لوگوں کو زیادہ بھی لگتا ہے. آپ اس دوران میں ذکر کیجیے, جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کا اعادہ آپ کیجیے. کتنی عبادت آدمی کر سکتا ہے. یہ عبادت آسان طریقہ ہے, یہ نہیں کہ باوضو ہو کے جا نماز بچھایا اور آپ قبلہ رخ ہو کے آپ بیٹھے, نہیں ہوتا آپ سے, ٹھیک ہے یہ تو ہو سکتا ہے نا, تو کوئی آدمی نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کیجیے. چلتے پھرتے میں جو اوقات آپ کے ضائع ہو رہے ہیں, ایک ایک دن آپ کا جا رہا ہے. آج کا دن گیا, آپ سوچئے آپ نے کتنا ذکر کیا, آج کتنا ذکر کیا آپ نے, سوچئے. کاش کہ آپ وہ اوقات جو آپ کے جا رہے ہیں اسی میں کر لیتے تو آپ کی اتنی نیکیاں ہو جاتی. ٹھیک ہے کل سے کروں گا, آج کا دن واپس نہیں آئے گا آپ کے پاس. آج کا دن جو گیا واپس آنے والا نہیں ہے. لہٰذا ان اوقات کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں. اور اس کا فائدہ کیا ہے, ایک آدمی مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہے, عورت کو دیکھے گا وہ, سبحان اللہ کرے گا, کسی اور کو دیکھے گا, اس کی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. کیوں؟ میں ذکر کر رہا ہوں, میں ذکر کر رہا ہوں. تو ایک آدمی جب ذکر مسلسل کرنے والا ہو جاتا ہے, وہ کئی خرافات سے ذکر کر رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ, اور کسی کی غیبت بھی کرے گا الحمدللہ کر کے غیبت کرے گا نہیں, بچے گا اس سے, گالی دینے سے بچے گا. اس کے ہاتھ کے نیچے 10 آدمی کام کر رہے ہیں اور ذکر کرتے کرتے کسی کو گالی دے گا وہ نہیں. تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آدمی کئی اور خرافات سے بچ سکتا ہے. اس کا اہتمام کریے, اس کا اہتمام کریں. اللہ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے.